نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 88 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت انی قد ارضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتنی ولا اخبرتنی۔ عقبہ نے ابو ایہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسألہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خمند کر لیا۔ آج ہم ایک انتہائی اہم شرعی مسئلے پر بات کریں گے جو رضاعت یا دودھ پلانے سے بننے والے رشتوں سے متعلق ہے۔ ہم حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کے واقعے کو تفصیل سے سمجھیں گے، جس میں انہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کی رضاعی بہن تھی۔ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے شادی کی۔ ایک عورت نے آ کر بتایا کہ اس نے عقبہ اور ان کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی وہ رضاعی بہن بھائی تھے۔ عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے اس سے شادی رکھ سکتے ہو جبکہ تم دونوں کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ رضاعت یعنی کہ دودھ پلانا بھی نسب کی طرح حرام رشتے بناتا ہے۔ اگر کسی کو بعد میں پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کی رضاعی بہن ہے تو شادی فوراً ختم کرنی ضروری ہے۔ رضاعت کی شرعی حیثیت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے رضاعی ماں بہنیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ رضاعت کی شرائط: نمبر 1، دودھ پلانے والی عورت کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، بچے کو 5 بار یا زیادہ دودھ پلایا ہو، بعض علماء کے نزدیک 1 بار بھی کافی ہے۔ نمبر 3، دودھ بچپن میں یعنی کہ عام طور پر 2 سال کی عمر سے پہلے پلایا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت۔ آج کل رضاعی رشتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یہ ایک سنگین شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس کا رضاعی رشتہ کسی سے ہے تو تحقیق کر لے۔ بچوں کو کسی غیر محرم عورت کا دودھ پلانے سے پہلے شرعی احکام دیکھ لیں۔ جدید ملک بینکس میں بھی احتیاط کریں کیونکہ دودھ دینے والی عورت رضاعی ماں بن سکتی ہے۔ دوستو، رضاعت کا رشتہ بہت اہم ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو علماء سے ضرور رجوع کریں۔